اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ محمد ابراہیم بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ وہ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، انسانوں میں افضل ترین ہستیاں انبیاء ہوں یا کوئی اور چیز ہو، سب کا تعلق اللہ کے ساتھ جو ہے وہ خالق اور مخلوق کا ہے، عابد اور معبود کا ہے۔ سوائے قرآن کریم کے باقی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا کیا تعلق ہے؟ خالق اور مخلوق۔ اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ پوری کائنات عابد ہے، وہ معبود ہے۔ صرف قرآن کریم کے کہ وہ کیا ہے؟ وہ کلام اللہ ہے، غیر مخلوق ہے۔ اس لحاظ سے سب سے گہرا تعلق، سب سے قریب کا رشتہ اللہ کے ساتھ کس کا ہے؟ قرآن کریم کا ہے۔ دنیا میں رہنے والا جو شخص اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ قریب اور مضبوط کرنا چاہتا ہے، اتنا زیادہ وہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے۔ یہ دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ یہ دنیا فتنوں کا مرکز ہے، فتنے ہی فتنے ہیں۔ زمین پر جتنے بھی فتنے پیدا ہوں گے یا ہیں قیامت تک، تمام فتنوں کا علاج بھی قرآن کریم میں ہے۔ سب سے خطرہ تو فتنوں کا ہوتا ہے نا، تمام فتنوں کا علاج قرآن کریم ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس زمین پر جتنے فتنے پیدا ہوئے یا ہیں یا قیامت تک جتنے فتنے پیدا ہوں گے، آئیں گے، ان تمام میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا فتنۃ اعظم من فتنۃ الدجال۔ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ جب دجال آئے گا
بڑے بڑے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار لوگ اس فتنے کی زد میں آ کر گمراہ ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا فتنہ، اس کا علاج بھی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من حافظ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ دنیا کا جو شخص خالی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے، ان کے مفہوم کو یاد کر لے، ان کے ترجمے کو یاد کر لے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنا لے، 10 آیتیں۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کی 10 آیتیں، جو شخص ان کو یاد کر لے، ان کا ترجمہ سمجھ لے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنا لے، اگر اس کی زندگی میں دجال بھی آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بھی اس شخص کو محفوظ کر لے گا۔ یہ تو 10 آیات ہیں، اور جس خوش نصیب کے سینے میں پورا قرآن کریم ہو، اس کے بارے آپ کیا کہیں گے؟ اللہ، اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے؟ اس کا تو آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت احد کے میدان میں بہت ساری تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو ہر ایک کے لیے قبر کھودنا صحابہ کرام کے لیے مشکل تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے اجازت دی، ایسا کریں ایک ایک قبر کے اندر 3 کو 2 کو شہداء کو دفنایا جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا قبریں کھود لو، ہر قبر کے ساتھ 3 شہداء کو رکھ دو، لیکن دفنانے سے پہلے میری انتظار کرو۔ قبریں کھود دی گئی، شہداء کی لاشوں کو رکھ دیا گیا۔ نبی علیہ السلام ہر قبر کے قریب تشریف لاتے اور نبی علیہ السلام فرماتے ان 3 شہداء کی طرف اشارہ کر کے، ایہم اکثر اخذن للقرآن، یہ 3 شہداء ہیں، تینوں شہداء ہیں، مقام ہے، تینوں صحابہ ہیں، مقام ہے، صحابہ تینوں ہیں، تینوں اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام یہ نہیں پوچھتے تھے ان تینوں میں قریشی کون سا ہے، ہاشمی کون سا ہے، مکی کون سا ہے، مدنی کون سا ہے، مہاجر کون سا ہے، انصاری کون سا ہے، نہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایہم اکثر اخذن للقرآن، ان 3 شہداء میں قرآن کریم زیادہ کس کو آتا تھا؟ یہ قرآن کریم کی شان، یہ ہے مقام۔ صحابہ کرام جس کی طرف اشارہ فرماتے، نبی علیہ السلام فرماتے پہلے اس کو دفن کرو۔ یہ ایک شان ہے، یہ ایک مقام ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کے بندو، یہاں 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے قرآن کریم کا پڑھنا اجر و ثواب، اس میں کوئی شک نہیں، ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں، کوئی شک نہیں۔ خالی تلاوت کا اجر ہے، ثابت ہے۔ لیکن اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ خالی اس کی تلاوت کرتے رہو اور ثواب لیتے رہو، نہیں۔
اس کو اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی علیہ السلام کی اخلاق کے متعلق پوچھا۔ کس کے متعلق؟ اخلاق کے متعلق، کہ نبی علیہ السلام کی اخلاق کیسے تھے۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق پوچھا، اخلاق کے متعلق۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اما قرأت القرآن، اے سائل کیا تو نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ سوال قرآن کریم کے بارے نہیں تھا، سوال تھا نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اما قرأت القرآن، اے سائل، اے سوال کرنے والے، کیا تو نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن کریم میں ہے یہ میرے پیغمبر کا اخلاق ہے۔ اللہ، اب آپ بتائیں، اور اخلاق ایک جامع اور مانع لفظ ہے، اس میں دین کے مختلف پہلو ابواب شامل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کریم کو خالی پڑھنا نہیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن ایک عورت سیدنا عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی تھی رضی اللہ عنہ، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک درس کا اس نے حوالہ دیا تھا کہ آپ نے اپنے ایک درس میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو عورت اس طرح کی حرکات کرتی ہے، چہرے کے بال اکھیڑ لیتی ہے، دانت تشواتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، چند عورتوں کے آپ نے حوالے دیے تھے جو یہ کرتی ہیں، تو ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لعنت بھیجی ہے۔ مسئلہ کس نے آ کر پوچھا؟ ایک عورت نے۔ اس کا مطلب یہ، اگر کوئی خطیب کوئی بات بیان کرے اور آپ کو وہ نہ ملے، آپ کا حق بنتا ہے اس عالم کا احترام کریں، لیکن آپ حوالہ معلوم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا کام یہ ہے کہ آپ حوالہ تلاش کریں، مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ رابطہ کریں۔ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اس عالم کو بھی فائدہ ہوگا کہ آئندہ بغیر دلیل کے حوالے کے بات نہیں کریں۔ آپ اپنے بھی خیر خواہ بن جائیں، اپنے امام اور عالم کے بھی خیر خواہ بن جائیں۔ اس عورت نے کہا کہ یہ مسئلہ آپ نے بیان کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہا جی ہاں بالکل میں نے بیان کیا تھا۔ اس عورت نے کہا لقد قرأت ما بین الدفتین، آپ کا درس سننے کے بعد میں گھر گئی تھی، میں نے تو پورے قرآن کریم کو پڑھا ہے، مجھے تو وہ آیت نہیں ملی جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پہ لعنت بھیجی ہو، مجھے تو نہیں ملی۔ عورت گئی اور گھر میں جا کر قرآن کریم کھولا، پڑھا۔ اچھا، اگر جس طرح ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں یا حفظ کرتے ہیں، ایک حافظ ہی ہے، اس طرح اگر ہم ساری زندگی پڑھتے رہیں تو کوئی آیت ہمیں مل جائے گی؟ کوئی مسئلہ ہمیں مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ مسئلہ کیسے ملے گا؟ اگر کوئی حافظ کے پاس علاقے والا آتا ہے اور کہتے ہیں حافظ صاحب آپ یہ بتائیں جس عورت کا خامن
فوت ہو جائے اس کو کتنا عدت گزارنی چاہیے، اس وقت حافظ قرآن کریم اتفاق سے پڑھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، آیت اس کے زبان پر تھی، قرآن کریم کا قاری تلاوت کر رہا تھا، اتنے میں کسی نے آ کر مسئلہ پوچھا اور اسی آیت کے بارے پوچھا۔ وہ حافظ کیا کہتا ہے؟ اگر وہ حافظ ہے نا وہ کہے گا ہوگی لیکن مجھے پتہ نہیں کہاں ہے۔ کیوں؟ خالی حافظ تھا۔ اگر حافظ کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ مسائل اس کو آتے ہوتے وہ آیت بتائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس عورت نے اس طرح نہیں پڑھا تھا جس طرح ہم گھروں میں پڑھتے ہیں، اس نے پڑھا تھا سمجھ کر۔ ایک عالم کی جو فضیلت ہے عابد کے اوپر، یہ کیوں ہے؟ حالانکہ عالم بھی قرآن پڑھتا ہے، عابد بھی قرآن پڑھتا ہے، عالم بھی نماز پڑھتا ہے، عابد بھی نماز پڑھتا ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ عابد نماز پڑھتا ہے، عالم سمجھ کے نماز پڑھتا ہے، عابد قرآن کریم پڑھتا ہے، عالم سمجھ کے پڑھتا ہے، فرق ہے، مقام بہت زیادہ ہے۔ اس عورت نے کہا میں تو پڑھ کے آئی ہوں، الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک میں تو قرآن پڑھ کے آئی ہوں، مجھے تو آیت نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ اس نے پڑھا تھا ترجمے کے ساتھ، جب نہیں ملی تو وہ گھر نہیں بیٹھی کہ چلو ہوگی میرے ذہن میں نہیں ہے، نہیں، وہ آ گئی تھی، آ گئی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کراتی ہے لوجدتی، اگر تو نے قرآن کریم کو پڑھا ہوتا تو وہ آیت تمہیں مل جاتی، اگر تو نے قرآن کریم کو پڑھا ہوتا تو وہ آیت تمہیں مل جاتی۔ اس نے تو پڑھا تھا، نہیں ملی۔ اگر ہم خالی اس طرح پڑھیں گے حافظ بن کر، قاری بن کر، وہ آیت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ یہ میں نصیحت کر رہا ہوں تمام بھائیوں کو، تمام طلباء کو، بالخصوص جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ اب آپ نے اس پر اکتفا نہیں کرنا، یہ آپ کا پہلا اسٹیپ تھا، پہلا قدم تھا۔ آپ نے یہاں رکنا نہیں، آپ نے اس کتاب کا عالم بننا ہے انشاءاللہ، تاکہ اس کتاب کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے آپ لوگوں کو دین کی دعوت دے سکیں۔ خالی حفظ سے آپ قرآن کریم کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ آپ اس کا ترجمہ نوٹ نہیں کریں گے، جب تک اس کی تشریح کو آپ ذہن نشین نہیں کریں گے۔ اور قرآن کریم کی تشریح کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، احادیث مبارکہ ہے۔ اس نے کہا میں تو بہت پڑھ کے آئی ہوں، مجھے یہ آیت نہیں ملی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب تو قرآن کریم کی آیت پر قرآن کریم پڑھ رہی تھی، یہ آیت تیرے سامنے آئی تھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا پیغمبر دے دے لے لو، جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ ہاں یہ تو پڑھی تھی۔ تو جب نبی علیہ السلام کے فرمان کے بارے، آپ کی سیرت کے بارے اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی تھی، جو کچھ میرا پیغمبر دے، جو کچھ دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ جب پیغمبر نے ان عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے تو گویا کہ یہ لعنت اللہ کی طرف سے۔ اس نے کہا بات سمجھ آ گئی۔ تو قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے، عظیم کتاب ہے۔ میں نے شروع میں کہا پوری کائنات کا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ وہ معبود ہے، پوری کائنات عابد ہے، وہ خالق ہے، پوری کائنات مخلوق ہے،
سوائے قرآن کریم کے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. سبحان اللہ، یہ کلام اللہ ہے، یہ غیر مخلوق ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ اللہ نے کن چیزوں کو حلال کیے، کن کو حرام کیے، کون سے کام جائز ہے، کون سے ناجائز ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس کو پڑھو، سمجھو. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، یا ابا ذر، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر، صبح کو اٹھ کر خالی ایک آیت کے مفہوم کو سمجھ لے، ایک آیت کے مفہوم کو نوٹ کر لے، مفہوم کو نوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت کو تو یاد کر لے، سمجھ لے، صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس سے نکلنے والے مسائل، کس چیز سے اللہ نے منع کیے، کس چیز کا حکم دیے، اس کے مطابق عمل بنا. خیر لک من ان تصلی 100 رکعت، پوری رات کی عبادت سے ہی بہتر ہے. پوری رات کی عبادت سے ایک آیت کو سمجھ لینا اس طریقے سے ہی بہتر ہے. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، بالخصوص جو قرآن کریم کو حفظ کرنے والے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اپنے سینے میں اس کو بٹھاتے ہیں. اللہ اکبر، کیسی کتاب. آخری بات بتاتا ہوں، یہ وہ کتاب ہے جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ کے اساتذہ کرام تلاوت کرتے ہیں، یہ امت تلاوت کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس قرآن کریم کی سب سے پہلے تلاوت کس نے کی؟ سب سے پہلے اس قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ سب سے پہلے اس کتاب کی تلاوت کرنے والا اللہ. انہی الفاظ کو جبریل کے بعد کائنات کے امام محمد الرسول اللہ اور آج تک اور قیامت تک یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. دنیا میں بھی اعزاز ہے. حافظ قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی ناظرے والا مصلی پر نہیں جا سکتا. فَلْيَؤُمُّكُمْ عَالَمَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوگا مصلی پر وہی جائے. دین اسلام نے عمر کی قید نہیں لگائی کہ باپ جائے گا بیٹا پیچھے کھڑا ہوگا، دادے کے ہوتے ہوئے پوتا مصلی پر نہیں جا سکتا، نہیں فلاں جائے گا فلاں نہیں. فَلْيَؤُمُّكُمْ عَالَمَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. دنیا میں بھی اعزاز اسی کے لیے، قیامت کے دن بھی اور جنت میں داخلے کے وقت بھی ان کو اعزاز ملے گا. وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے جائیں گے اور جنت میں اپنا مقام اور درجات اوپر بلند ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں ان بچوں کے والدین کو، اساتذہ کرام کو اور اسی طرح ادارے کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان اداروں کو تا قیامت قائم رکھے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا اس پرفتن دور میں ایک بہت بڑا کام ہے. کیسا اہتمام کیا ہوا ہے. اساتذہ کا اہتمام، آپ کی رہائش کا بندوبست، کھانے پینے کا بندوبست، آپ کی تمام سہولیات کا احساس کرنا، اور کس کے لیے؟ قرآن کریم احادیث کی تعلیم کے لیے. بتاؤ، بڑا افسوس ہوتا ہے
کیسا شیطان کا حملہ ہے، کیسا اغیار کا اس امت پر حملہ ہے۔ جو بچہ ذہین ہے، عقیل ہے، فطین ہے، اس کے لیے انتخاب ہے عصری علوم کا۔ وہ اسکول میں جائے گا، وہ کالج میں جائے گا۔ جو ڈل ہے، ذہنی توازن کے لحاظ سے کمزور ہے، غریب گھروں کے بچے ہیں، اسکولوں میں اور کالج میں نہیں جا سکتے، ان کو بھیجو مدارس کے اندر۔ ذرا انصاف کرو کہ سب سے مقدس کتاب قرآن کریم، اس امت کو غور کرنا چاہیے۔ اس مقدس کتاب کی تعلیم کے لیے آپ نے کس ٹیم کا انتخاب کیا ہوا ہے، اور عصری علوم کے لیے آپ نے کن کا انتخاب کیا ہوا ہے؟ پھر انقلاب کیسے آئے گا؟ انقلاب کیسے آئے گا؟ تبدیلی کیسے آئے گی؟ جب یہ کتاب عظیم ہے، عظیم دماغ والے لوگوں کو چاہیے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں۔ بہرحال اب میری معلومات کے مطابق الحمدللہ رجحان ہو گیا ہے، تبدیلی آ گئی۔ اب لوگ اپنے بچوں کو ان مدارس کی طرف بھیج رہے ہیں، اچھے اچھے بڑے بڑے گھروں کے اندر۔ اب یہ تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ تبدیلی بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے۔ جزاک اللہ فی الدارین خیرا۔ اقول قولی ھذا واخر الحمد للہ رب العالمین۔